کی 34 اور 35 نمبر آیہ کریمہ بڑی خاص ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس دعا میں جو ہم لوگ وسیلہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ انبیاء کا وسیلہ، نیک بندوں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 34 اور 35 نمبر آیہ کریمہ میں وسیلے کا بالکل واضح طور پر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلے کو ڈائریکٹ کسی بندے کی کوئی پہنچ نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بندہ چاہے جی میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں، اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء دنیا میں تشریف نہ لے کے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو بھی کام کرنا تھا دین کا اپنے نبی کے ذریعے سے کیا، نبی کو بھیجا، پھر کتاب عطا فرمائی اور فرمایا حبیب میں ایک ہوں، اس بات کا اعلان بھی آپ ہی فرما دیں۔ حالانکہ خدا ایک ہے، کسی سے پرمیشن لینے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب چونکہ میں ایک ہوں، میری ذات ایک ہے، اس بات کا اعلان بھی آپ ہی فرما دیں، کیونکہ آپ کی بات ہی چلے گی۔ تو یہ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم وسیلے کو تلاش کرو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی بارگاہ میں جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دو چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں، ایک وسیلہ، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں جہاد۔ یہ دو چیزیں ہوگی انسان کے پاس تو انسان کامیاب ہوگا۔ دیکھیے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے واضح طور پر پیغام دے دیا، فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو پھر اس کی بارگاہ میں جہاد کرو۔ ایک اور آیہ کریمہ سورہ منافقون میں آتی ہے، بڑی خوبصورت آیہ کریمہ، میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا تو میں لطف لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ فرما رہا ہے مومنو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ابھی اب ذرا انداز دیکھیے، کلام کا انداز کیسے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے ماننے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، میری محبت کے دعوے بھرنے والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں جہنم سے بچا دے، یا اللہ بتا دے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی بارگاہ میں جہاد کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں جہنم سے بچا لے گی۔ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جہاد کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ ابھی تو عربی کا لطف ہے نا، اللہ تعالیٰ کیسے ایک سمپل طریقے سے فرما رہا ہے، تجارت چاہیے، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، آؤ جہاد کرو۔ کیسی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تمہیں تلواروں کے سائے کے نیچے میں ملے گی۔ جنت کسی کو بیڈ و صوفے، حضرت صاحب نماز کی وجہ سے کسی کو جنت نہیں ملی، یہ پکی بات ہے۔ نماز ہے تو منافق، نماز پڑھنا کیڑا مشکل کام ہے سرکار، اے تسی مینوں دسو۔ یہ جو ہے نا سلسلہ، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں، ساڑھے پاس تو مشکل کوئی نہیں ہے گا۔ اسی بھاویں 6 مہینے نہ پڑھیے، سجدے وغیرہ جا کے نماز سے پڑھ لی، اچھا مسلمان سانوں کنے پوچھنا ہے کیا؟ اصل چیز ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے میدان جہاد میں، چاہے وہ عام مزدور انسان ہو یا وزیر اعظم صاحب ہو۔ اصل جو امتحان ہوتا ہے نا ایمان کا، وہ ہوتا ہے میدان جہاد میں، جس کی اللہ تعالیٰ بار بار ڈیمانڈ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو کامیابی، آؤ جہاد کرو۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کا محتاج ہے، پھر ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، جو لوگ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب سے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی چچا کو لے کے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی کہ یا اللہ ہم پہلے تو جب تک تیرے نبی حیات تھے، ابھی حضور کے جانے کے بعد کی دعا ہے، جب حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری ہو گیا تھا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنی چیر تک تیرا رسول زندہ سی اسی تو انہوں کو دعا کروا کے بڑا کم بڑا ہلائی سی، ہن میں تیرے رسول دے چچے دا واسطہ دینا کہ ساڑھے بارش نازل فرما دے۔ اللہ پاک نے فوراً بارش نازل فرما دی۔ ایک نبی نے صحابی تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اکھا عطا فرماؤ، مینوں اکھا چاہیے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا صبر کر لا تو پھر چنگا تیرے واسطے، نہیں تو پھر کہنا جی نبی علیہ السلام فرمایا صبر کر، اللہ آخرت میں
تمہیں جزا دے گا، اس کا صبر کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو صحابی نے گل بڑی خوبصورت کی، عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت تسی ہوو گے اتھے ہوو گے تسی؟ حضور فرمایا ہاں ہوا گا۔ فرمایا پھر اتھے دی سانو کوئی پرواہ نہیں آئے گی، اگر تسی اتھے ہوو گے پھر سانو اتھے دی کوئی پرواہ نہیں، سانو دنیا میں رکھا دیو۔ مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام میں جاؤ جا کے وضو کرو اور 2 نفل پڑھو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے اللہ تمہیں آنکھیں عطا فرمائے گا۔ صحابی بالکل نبینا تھے، جب حضور کے نام کے ساتھ وسیلے کے ساتھ دعا کی اللہ نے ان کو فوراً آنکھیں عطا فرما دی۔ اگر حضور کا وسیلہ نہیں ہے تو پھر کس کا وسیلہ پیش کرے؟ ہاں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ بیٹھ کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو جائز ہے، وسیلہ پیش کرنا فرض کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یار کیڑا وسیلہ پیش کرنا ضروری ہے جی، اہم مولوی نے پخانے بازی بنائی ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ کس وسیلے کے بارے میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وسیلہ پیش کرنا فرض نہیں ہے کہ جو بندہ وسیلہ پیش نہیں کرتا اس کی دعا ہی نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑی لمبی غزل ہے ویسے، اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اقبال کہتا ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے تمہیں کسی مولوی کی مٹھی گرم کرنا ضروری نہیں ہے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اقبال کہتا ہے چھڈو تسی مولویاں نو، تسی ڈائریکٹ بیٹھ کے دعا کرو اللہ دی بارگاہ، اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، آپ خود دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے رو سکتے ہیں۔ اگر آپ دعا کے اندر بیچ میں وسیلہ بھی پیش کر دیں کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہاں، اے اپنے حبیب اللہ دیکھ لا، تو پھر سونے تے سہاگا ہو جانا، سمجھ رہے نا؟ اب اگر نہ جو بندے اپنی دعا میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش نہیں کرتے آپ ان کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، اے جی گناہ گار نے، اے وسیلے تو منکر نے۔ ہاں جو بندہ وسیلے کا انکار کرے تو پھر اس بندے پر جو ہے وہ بد مذہبی کی حکم لگی کا عارضی بات ہے وسیلے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کامیاب ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی ضمانت جہاد کے ساتھ ہی ہے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو۔ حیران کی تو اس بات کی ہے کہ جو لوگ مذاکرات بیٹھ کے کرتے ہیں، مذاکرات کافروں کے ساتھ، تو خدا دے بندے ہو، کافر اللہ رسول کے دشمن ہے، کس چیز کے مذاکرات کرتے ہو تم جا کے ان کے ساتھ کہ وہ آ کے کشمیر کا مسئلہ حل کریں؟ کہ وہ تو دشمن ہے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو جہاد کرو، اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ جو مذاکرات ہو کے ثالثی کا کردار ہو رہا ہے، وہ آگے مار ثالثی کو، ٹرمپ کو، حرام خور کو، جہاد کی بات کر، بس کشمیر ہمیشہ جہاد کے ساتھ ہی سیٹ ہوگا، ایسے نہیں کشمیر حال ہوگا۔ برحال ہے کہ قوم اگر قرآن کو سمجھے تو پھر تو مسئلے کو نہیں سرکار۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال میں رحم کرم۔